اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ چلیے آئیں آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ علم کیا نہیں ترا دیکھا الا طرف الذین لوگوں کے خرجوا جو نکلے من سے دیارہم اپنے گھروں سے وہم اور وہ الوفن تھے حذر الموت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کیا نہیں ترا دیکھا الا طرف الذین ان لوگوں کو جھگڑا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے فی پس رب کے ان بے شک عطاہ اللہ آئے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے الملک بادشاہی اس جب قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب سے الذی ابراہیم علیہ السلام نے رب سے الذی وہ جو یحیی زندہ کرتا ہے و یمیت مارتا ہے قالا کہا انا میں ہی اوہی زندہ کرتا ہوں و امیت اور میں ہی مارتا ہوں قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ یاتی آئے بالشمس سورج من المشرقی مشرق سے فاتی پس آئے بہا ساتھ میں من المغربی مغرب سے فبہتا پس اٹھ جائیں گے الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا للقوم الظالمین ظالم قوم کو۔ کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو جھگڑا کرتے ہیں ابراہیم اور ان کے رب سے جب آئی ان کے پاس بادشاہی کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے وہ جو زندہ کرتا اور مارتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ہی زندہ کرتا ہوں میں ہی مارتا ہوں کہا ابراہیم علیہ السلام نے پس بے شک اللہ تعالیٰ لے آئیں سورج مشرق یا مغرب سے وہ لوگ اٹھ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بیان ہو رہا کہ ہر دور میں ایک فرعون ایک نمرود ایک یزید ہوتا ہے، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہو چاہے وہ
ابراہیم علیہ السلام کے دور کا ہو، چاہے 2021 کا ہو، نمرود جس کو رب تعالیٰ بادشاہی دے دیتا ہے اور وہ جب ظلم و ستم کی انتہا کرتا ہے تو وہ ظلم و ستم کی انتہا جب ان کو پر لوٹ کر جاتی ہے، جب ان کے پاس ان کے برے کرتوتوں کی ان کو سزا ملتی ہے، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ کہتے ہیں ہمارے اوپر آزمائش آ چکی، یہ آزمائش نہیں ہوتی۔ ہم عام جو پرندہ ہوتا ہے، عام پرندہ، ہم اس کے ساتھ بھی نقصان کریں تو ہمیں اس کا مواخذہ بھگتنا پڑتا ہے، ہمیں اس کا بھی جو تکلیف ہوتی ہے اس کی ہمیں سزا مل کر رہتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلم شریف کی حدیث بیان کرنے لگی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگل سے گزر ہو رہا تھا، آپ نے وہاں پر پڑاؤ کیا تو کچھ صحابہ کرام کو ایک چڑیا کے بچے بہت بھلے لگے۔ جب چڑیا کے بچے بہت بھلے لگے تو انہوں نے ایک بچے کو صرف پیار سے دیکھنے کے لیے اس کو پکڑ لیا۔ چڑیا اڑتی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی تو آپ سمجھے کہ یہ کچھ مسئلے میں الجھ گئی ہے۔ وہ چڑیا کے ساتھ چلتے چلتے وہاں پر آ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام سے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے انجام سے ناواقف ہو کہ آپ اتنا ظلم، آپ نے اس کا دل دکھایا ہے، اس کے ساتھ آپ نے برا کیا ہے کہ اس کی تمہیں کتنی بڑی سزا ملنے والی ہے، تمہیں اندازہ ہے اس چیز کا۔ تو جو آج کل زندہ انسانوں کو جلا رہے ہیں، کیا ہم اس بات پر ہیں کہ ہم حق تعالیٰ سے دین پر ہیں؟ چلو ہم تو دین پر ہیں، جو متحرک فرقے ہیں جن کا کوئی دین ہی نہیں ہے، جو انگریزوں کے یا دوسرے لوگوں کے پٹھو ہیں، کیا وہ مسلمان ہیں؟ اگر وہ قادیانی یا دیوبندی یا جو کچھ بھی ہیں وہ تو برے ہیں، جو ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں، تو کیا ہم مسلمان ہیں؟ ہم ڈالروں کے عوض کسی کو کیسے تکلیف دے سکتے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں جانوروں سے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں یہ بد دعا نہ دے دیں۔ ایک وہ واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے محبت اور شفقت کا، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی تھے۔ وہ دور تھا کہ ایک جس درخت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے، جب خلفاء راشدین نے آپ کا ممبر وغیرہ بنا دیا تو آپ ممبر چلے گئے، اور شفقت کا یہ عالم تھا کہ وہ درخت چھن چھن کر کے روتا تھا۔ کسی نے کہا وہ درخت رو رہا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کو ہاتھ لگایا، ان کو پیار کیا تو وہ درخت چلتے 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 اس زمین کے اس جگہ پر اس ستون میں جا کر فٹ ہو گیا۔ ابھی بھی حنانہ وہاں پر موجود ہے، اور ہم اس نبی کی امت ہو کر ہم کسی پر کیسے اتنا ظلم و ستم برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم کسی پر، جب وہ حکمران، جب وہ کہتے ہیں نا
کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت تھی؟ ہمیں ضرورت تھی نور الدین سنگھی کی، ہمیں ضرورت تھی صلاح الدین ایوبی کی، اور آج کل کیا ہمیں مل رہے ہیں؟ محمد شاہ رنگیلے۔ وہ یہ بات ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی انتہا کریں گے تو پھر رب تعالیٰ قیامت کے دن جب سورج کو مشرق سے مغرب سے نکال دیں گے تو پھر یہی لوگ جو آج ظلم و بربریت کا میں انتہا کر رہے ہیں تو یہ کافروں کے ٹولے میں شامل ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ قبول نہیں کرنی۔ تو جو مر گئے ہیں ان کو یہ گھمنڈ میں مت رہیں کہ ہم کسی کو جتنا بھی تکلیف دیں گے ہم اس نبی کے اولاد کو یا نبی کے پیاروں کو تکلیف دے کر دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم نے تو جنت میں جانا ہے، یہ خیال کرنا چھوڑ دیں۔ جب آپ اللہ کے نبیوں اور اللہ کے پیاروں کے ساتھ ظلم کریں گے آپ کو کفر کے ٹولے میں ڈال دیا جائے گا، آپ کی نمازیں آپ کے منہ کے اوپر تھوک دی جائیں گی اور آپ کے اعمال نامے آپ کے منہ پر تھونک کر آپ کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ و مامون رکھے۔ او کالذی، یا اس کی طرح، مرہ ایک بار، علی پر، قریۃ بستی، وہیا اور وہ جو خاویۃ مسمار پڑی ہوئی تھی، اعلیٰ پر، عروشہا چھتوں پر، اعلیٰ فرمایا انا بے شک جو زندہ کرتا ہے ہذہ اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ، بعد موتہا، موت کے، فاماتہ اللہ، پس اس مردہ رکھا اللہ تعالیٰ نے، میعاتاً 100 برس، آمن، پھر ثم بعثناہ، پھر آمن، میعاتاً آمن 100 برس، ثم پھر بعثناہ زندہ کیا، قال فرمایا کم تو کتنا، لبثت ٹھہرا، قال بولا ارے کہ لبثت یومن، دن بھر ٹھہرا ہوں، او بعد کچھ، کم، یوم، دن، قال فرمایا بل لبثت، تجھے 100 برس، میعات، گزر گئے، آمن، میعات آمن، تجھے 100 برس گزر گئے، فانظر، پس دیکھا، الی طرف، طعامک، کھانے، طرف کھانے، و شرابک، اور پانی کو، لم یتسنہ، نہیں بلایا تھا، وانظر، اور دیکھا، الی طرف، حمارک، گدھے کی طرف، ولنجعلک، جس کی ہڈیاں
नजअला का, जिसकी हड्डियाँ सलामत ना रहें, आज़ातन या निशानियाँ लिन्नास वास्ते लोगों के लिए, वनजुर जो देखते हैं, इला तरफ इजाम इन हड्डियों को, कैफा किस तरह, नसूजुहा उन्हें इस्तेवा किया, सुम्मा फिर नकूशुहा उसके ऊपर गोश्त चढ़ाया, उसको चढ़ाया रहमन गोश्त, फलम्मा फिर पस जब तबय्यना ज़ाहिर हो गया, लहू वास्ते उनके, काला फरमाया, आलमू जानता हूँ, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अला कुल्लि शैइन क़दीर हर चीज़ पर कादर है। अब या उसकी तरफ गुजरा एक बस्ती पर, वहाँ मस्मार पड़ी थी, छतें, बोला क्यों काला कहा कि क्यों अल्लाह ताला जलाएगा मौत के बाद, तो अल्लाह ने उसे मुर्दा रखा 100 बरस, फिर ज़िंदा कर दिया, फिर उसको फरमाया कितना ठहरा, अरे कि दिन भर ठहरा हूँगा या कुछ कम, फरमाया नहीं, तुझे 100 बरस गुजर गए, और अपने खाने और पानी को देखकर जब तक बू न लाया, और अपने गधे को देखकर जिसकी हड्डियाँ तक सलामत ना रही, और ये इसलिए कि तुझे हम लोगों के वास्ते निशानी करें, और इन हड्डियों को देख क्यों कर हम उन्हें उठान देते हैं, फिर उन्हें गोश्त पहनाते हैं। जब ये मामला उन पर ज़ाहिर हो गया तो बोला, मैं खूब जानता हूँ, बेशक अल्लाह ताला सब पर कादर है। अब इसका है वो जो बस्ती थी, बस्ती की इमारतों को मंदूब देखा तो आपने बराए तज्जब कहा, और आपने अपनी सवारी के हमार को वहाँ बांध दिया, और आपने आराम फरमाया। इसी हालत में आपकी रूह कब्ज़ कर ली गई और गधा भी मर गया। यह सुबह के वक़्त का वाक़या है। इससे 70 बरस बाद अल्लाह ताला ने शाहान फ़ारस में से एक बादशाह को मुसल्लत किया और अपनी फ़ौजें लेकर बैतुल मुक़द्दस पहुँचा। उसको पहले से भी बेहतर तरीके पर आबाद किया, और बनी इसराइल में से जो लोग बाकी रहे थे, अल्लाह ताला उन्हें फिर यहाँ लाया, और वो बैतुल मुक़द्दस और उसके नूह में आबाद हुए, और उनकी तादाद बढ़ती रही। उस ज़माने में अल्लाह ताला ने हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम को दुनिया की आँखों से पोशीदा रखा, और कोई आपको ना देख सका। जब आपकी वफ़ात को 100 बरस गुजर गए तो अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदा किया। फिर पहले आँखों में जान आई, अभी तक तमाम जिस्म मुर्दा था वो आपके देखते देखते ज़िंदा किया गया। यह वाक़या शाम के वक़्त ग़ुरूब आफ्ताब के वक़्त करीब हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम यहाँ कितने दिन ठहरे? आपने अंदाज़ा इशारा किया कि 1 दिन या कुछ कम। आपका ख्याल यह हुआ कि
یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے، پھر بلکہ تم 100 برس ٹھہرے رہے۔ اپنے کھانے اور پانی اور کھجور اور انگور کے رس کو دیکھیے کہ ویسا ہی ہے، اس میں بو تک نہ آئی۔ اور اپنے گدھے کو دیکھا تو وہ مر گیا تھا، گل گیا، اعضاء بکھر گئے تھے، ہڈیاں سفید چمک رہی تھیں۔ آپ کی نگاہ کے سامنے اس کے اعضاء جمع ہوئے، اعضاء اپنے اپنے مواقع پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکل آئے۔ پھر اس میں روح پھونکی اور اٹھ کھڑا ہوا اور آواز کرنے لگا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اس سے تمہیں ایک اور مسئلہ نظر آتا ہے کہ جب تک رب تعالیٰ کسی ملک پر یا کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو پھر برے لوگوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کب تک انسان بنتے ہیں۔ پھر جب دیکھتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کے پیارے ان سے بہت تکلیف اٹھا رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتے ہیں، اور پھر نیک لوگوں کو، جیسے ابھی واقعہ میں دیکھا کہ عزیز علیہ السلام جیسے لوگوں کو پھر ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو پھر لوگ کس بات پر ظلم و بربریت اور ظلم و ستم کی آگ کو گرم کرتے ہیں؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ناواقف ہیں؟ جب وہ ہڈیوں کو ڈھانچہ بنا سکتے ہیں اور 100 برس سونے کے بعد اٹھا سکتے ہیں، اور پھر ایک نبی کو وہ دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھ سکتے ہیں، پھر ان کو 100 برس کے بعد اٹھا کر ان کو زندہ کر لوگوں کے لیے راحت اور سلامتی بنا دیتے ہیں۔ اب اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو، چاہے وہ چلتے پھرتے بھی ہوں، ان کو غفلت نہیں دیتے، ان کے دل میں عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹ کوٹ کر بھر دیتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو عذاب دے کر، ان کو تکلیف دے کر ہم کامیاب ہو جائیں گے، پر نہیں، وہ اپنے لیے خود گڑھا کھود رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے معنی میں یہ کہ ان کی تو حد ختم ہو چکی ہوتی ہے، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ سے لو لگا لی ہوتی ہے، انہوں نے سب کچھ لگا لیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ظلم و ستم اور زیادتیاں ان کو نظر نہیں آتی، ان کو تکلیفیں نہیں ہوتی، بس اپنا انجام برا کون کر رہے ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو آواز دے رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمت اور استقامت جو ان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اتنی ہمت اور وسعت عطا کر دیتا ہے کہ ان کو دنیاوی چیزوں کے ساتھ برے حکمرانوں کی صحبت بھی خاص اثر انداز نہیں کرتے، اور جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کے صبر کی انتہا ہو گئی ہے اور برے بندے کے جبر کی انتہا ہو گئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو کھینچ لیتے ہیں۔ وہ کس طرح کھینچ لیتے ہیں
کسی اللہ کے پیارے کو بھیج کر، جیسے اس قوم پر حضرت عزیز علیہ السلام کو بھیج کر انہوں نے اس قوم کی اصلاح اور اس قوم کی بقا اور اس قوم کے صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو پھر نیک حکمران، آگے بھی آپ پڑھیں گے، نیک حکمران یا نیک لوگ یا جو کسی کے اوپر بے جا ظلم کرتے ہیں اپنے گھر کی دہلیز پر، ان کو طرح طرح کی آزار-آسانیاں پہنچاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان پر اچھے لوگ، ان سے محبت کرنے والے لوگ ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو 4 دن کی دنیا ہے، جو کہتے ہیں 4 دن کی دنیا ہے، کچھ کھا لے پی لے موجڑا، یہ کھانے پینے کا نام نہیں ہے۔ آپ اس سے سبق حاصل کریں، اس سے کچھ دین کی طرف پلٹنے کی کوشش کریں کہ تاکہ کل کے روز آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر کو جھکائے نہیں رکھیں، سر کو اٹھا کر حضرت صدیق اکبر کی طرح، حضرت عمر فاروق کی طرح، حضرت عثمان غنی کی طرح آپ کھڑے ہوں۔ ان کے مقابلے کوئی ایسا بندہ رب تعالیٰ بھیجے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہر فرعون کے بعد ایک موسیٰ آتا ہے جو ظلم و بربریت کو ختم کر دیتا ہے۔ ہر قوم، ہر وہ آدمی جب ظلم کی انتہا ہوتی ہے تو کوئی ممتاز قادری بھی بیچ میں سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ ان کو رب تعالیٰ نے اتنی وسعت دی ہوتی ہے، ان کو موت سے خوف نہیں آتا، اور ہاں دوسرے کو جہنم واصل وہ ضرور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر عافیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وَإِذْ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی، رب سے، ارانی دیکھتا ہوں، کیفا کس طرح تو ہی زندہ کرتا ہے، الموت مردے کو، قال فرمایا علم، کیا تو نہیں تؤمن یقین رکھتا، ایمان رکھتا، قال فرمایا بلا بلکہ، ولیکن اور لیکن میں، لیطمئن میں مطمئن ہوں، قلبی دل سے، قال فرمایا فخذوا پس بنایا، اربعۃ 4 من الطیر سے پرندے، فصرہن پس ساتھ بلا لے، علیک طرف، ثم پھر مجعل بنایا، علی پر، کل ہر، جبل پہاڑ پر، منہن ان میں سے، جزءاً ٹکڑا، ثم پھر مدعوہن پکارا انہیں، یاتینک جب سب آ چکے، سعیاً ایک ساتھ دوڑتے ہوئے آئے، وعلم اور جانتا ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم زبردست حکمت والا ہے۔ اور جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے
जलाएगा। फरमाया क्या तुझे यकीन नहीं है? अरे कि यकीन क्यों नहीं, मगर ये चाहता हूँ कि मेरे दिल को इकरार आ जाए। तो फरमाया तो अच्छा 4 परिंदे लेकर आ अपने साथ। फिर उन्होंने एक एक टुकड़ा हर पहाड़ पर रख दिया। फिर उन्हें बुलाया और तेरे पास चले आएंगे दौड़ते हुए। और जान ले कि अल्लाह ताला ज़बरदस्त हिकमत वाला है। जब वो परिंदों के टुकड़े करके उनको ज़िंदा कर सकता है एक नबी के कहने पर, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। बस वो ज़ालिमों की तरफ नज़र उस वक़्त तक नहीं करते कि जब तक उनकी जुल्म की इंतहा नहीं होती। फिर ऐसा अज़ाब इलाही ज़ालिमों पर पड़ता है तो वो बिलबला उठते हैं, पर उस वक़्त उनके पास कोई ठिकाना नहीं होता। और इसी तरह अल्लाह ताला हर एक से उनके सब्र को भी आजमा लेते हैं और जबर करने वाले को भी। और जो सब्र की हालत इख्तियार कर लेता है उसके साथ पूरी दुनिया लग जाती है। और जो जबर की इंतहा तक पहुंच जाता है तो उनके पास सब कुछ हो और रब ताला छीन लेता है। और रब ताला अपने बंदों को इसी तरह आजमाता है जिस तरह उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल को तसल्ली दी, उनके दिल को सुकून बख्शा, उनकी रूह को मुतमईन किया। इसी तरह रब ताला आजकल के बंदों को भी उसी तरह मुतमईन कर देता है। जो रब परिंदों के टुकड़े करता है, फिर जब एक अल्लाह का प्यारा नबी, एक अल्लाह ताला का प्यारा महबूब बुलाता है तो वो उड़कर आ जाते हैं। वो ही रब जब किसी के दिल में सुकून देता है, राहत देता है, तो फिर वो उसकी इंतहा देखें और उसका मुआवजा करें कि उसको दुनियावी चीज़ों की तलब जो होती है वो हवस ख़त्म करने की कितनी क़ुव्वत होगी। और जुल्म और सितम उसके ऊपर अंगारे नहीं ठंडे हो जाते हैं। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ रहे हैं। जब आप
से लोग खौफजदा हो गए। तो सब ने कहा कि इनको जला दिया जाए। किसी ने कहा कि इनको जला दें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग जो 1000 गज फुट जलाई गई थी, लोग उनसे दूर दूर भाग रहे थे और उनको फिर भी वो तपश उनके जिस्म को पिघला रही थी। लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बंदे दरकार नहीं थी, उन्होंने वंजनीक बनाई थी कि इसमें अल्लाह के प्यारे नबी को डालकर इस वंजनीक जो है ना वो बीच में डाल दी जाएगी और उनको गर्मी महसूस और वो जलकर ख़त्म हो जाएंगे। और जब ये सारा कुछ खुले मैदान में हुआ तो लोग दूर खड़े ये देख रहे थे। और अब जुल्म देखें तो उस वंजनीक में आपको डाला गया और उसको देखते अल्लाह के प्यारे नबी को देखते हुए, अल्लाह के प्यारे नबी को देखते हुए बीच में फेंक दिया। और अभी भी उनको सुकून नहीं हो रहा था। जब वो कोले ठंडे हो गए, आप आग से खेलने लगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो फिर एक चीज़ जानवर जिसको आजकल हम क्या कहते हैं, जहरीली, बहुत जहरीली होती है, छिपकली, वो फूंक मार रही है कि ये अब भी आग उठ जाए। अब कहने का मकसद ये है कि हर चीज़ जब जालिम दुश्मन बन जाए तो उस वक़्त रब की रहमत ऐसे होती है कि वो आग भी ठंडी हो जाती है और वो जो जानवर या वो जो होते हैं वो हो जाते हैं, जालिम हो जाते हैं और वो दोषी बन जाते हैं। तो और अल्लाह के प्यारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, वो तंदुरुस्त तो तवाना रहते हैं। ये तो एक अल्लाह के प्यारे नबी की कहावत है ना। तो आजकल के दौर में जिनका परसों हुआ कुल था सन 2000 पहले से, वो अनपढ़ थे, दौलत से, ईमान की दौलत से माला माल थे और एक आम पढ़ा लिखा आदमी जो अपने मसलक से, जमात अहले सुन्नत से रिहा होकर अपना छोड़कर एक दूसरे मज़हब को इख्तियार कर लिया, उन्होंने उसने दूसरे फ़िरके को कर लिया और वो उसको बाबा आलम को रोकता था। तो या रसूल अल्लाह क्यों कहता है, तो या रसूल अल्लाह कहकर दूसरों को गुमराह करता है, तो ऐसे करता है। वो बाबा आलम दीन अटका रहा। जब वो अटका रहा और कहा कि मैं कहूँगा तो जो जी में आए कर रहे, एक आम अनपढ़ आदमी की मैं मिसाल दे रही हूँ कि सिर्फ नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर चीज़ को लुटा देने वाला। तो इल्म की दौलत उसके पास ज़रा सी भी नहीं है, किताबी इल्म, दूसरे का इल्म जो ना वो भरपूर तरीके से चल रहा है, जारी व सारी है। बहस होती होती कहाँ तक पहुँच गई कि चलो जो अल्लाह के
नाम पर अपनी जानों को कुर्बान करते उनको आग नहीं छूती। अब वो बाप भी क्या कहता है, कैसे नहीं छूती उनको? चल तंदूर जलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अब क्या हुआ कि तंदूर भी जल गए, ऐलान भी हो गए, लोगों ने आकर देखा बाबा आलम दीन, और अब ऐलान होने लगा। अब वो बाबा आलम दीनों को पकड़ते हैं बाबी को और कहते हैं चल तंदूर में छलांग लगाएं। जलते हुए अंगारों में उसको आग के शोले निकल रहे हैं। चल अब जो दियो बंद है, या जो दूसरे वाबी मसलक का था, अब वो उसको तपश महसूस हो रही थी। बाबा आलम दीन ने उसको खींचा और ख़ुद उस जलते हुए अंगारे में, 1990 की बात है, जलते हुए अंगारे में उसको लेकर छलांग लगा दी। अब वो जब तक उस बाबा जान ने उसको पकड़ी रखा तो वो तो बिल्कुल महफूज रहा। लोगों ने कहा छोड़ दो इसको। अब वो जैसे ही छोड़ता गया और वो बदमज़हब उसको आगे नकोला कर दिया और बाबा जान बाहर निकल आए। और अब पर से वो बाबा जान दुनिया से गए। सिर्फ एक मोहब्बत, प्यारे की मोहब्बत है। आप कैसे किसी के ऊपर जुल्म सितम की इंतहा कर सकते हो जब आपके पास, जब मोहब्बत का ये आलम है तो बहालत दुनिया से अब परसों गए हैं, अब 11वां है उनका। तो कहाँ वो इतने सालों बाद उनकी हुई। तो ये जो इश्क होता है ना, जो इश्क इलाही होता है, ये इंसानों को मज़ीद पुख्ता कर देता है और हवानों को भी मज़ीद पुख्ता कर देता है। अंजाम दोनों का क्या है? दोज़ख है। और जो अल्लाह के नाम पर मिट जाते हैं, अल्लाह के नाम को ज़िंदा करते रहते हैं, अल्लाह ताला उनके बाजू भी बन जाते हैं, अल्लाह ताला सब कुछ उनके बन जाते हैं। और जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन्होंने कटे हुए परिंदों को ज़िंदा करके दिखा दिया, मौजज़ा दिखा दिया, इस तरह वो हर काम कर सकते हैं। बस हमें हिम्मत की ज़रूरत है। हमसे कोई मुमताज़ कादरी, कोई खालिद, कोई इस तरह का बंदा बीच में उठेगा और इस जुल्म बर्बरियत को ख़त्म कर देगा। कोई नूरुद्दीन जंगी बनेगा, कोई सलाहुद्दीन अयूबी बनेगा, तो फिर हमारे मुल्क पाकिस्तान में अमन व अमान की लहर दौड़ जाएगी। और जैसा कि हारून रशीद और उनके चचाजाद भाई हारून रशीद जुल्म सितम की इंतहा करता था, और जो उनका चचाजाद भाई था वो इल्म व हिकमत और रब की वहदानियत पर इतना कारबंद था कि उसके दम से पूरी दुनिया आ जाती थी लग़ज़श में। वो आज भी हारून रशीद का मज़ार कहीं नहीं मिलता। और ईरान में जाएं, उनके चचाजाद भाई का मज़ार आज भी मिलता है। लोग उन पर हाज़री देते हैं। आप वाक़या करबला को देखें, यज़ीद कहाँ है, फ़िरऔन कहाँ है, नमरूद कहाँ है। वो कहते हैं ना, नाज का शेर है
مسلم کو مٹانے آئے اور خود مٹ گئے، مسلم مٹانے آئے اور آپ مٹ گئے، زندہ ہے ابھی نام مولا حسین کا، مولا حسین کی نسل آج بھی موجود ہے۔ نمرود کی کہاں نسل ہے؟ مولا حسین کی تو نسل چل پڑی ہے، مولا حسن کی بھی۔ تو نسلیں مٹانے پر اور ان کو چلانے پر رب تعالیٰ مأمور ہے۔ دنیا کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، اور اس سے سبق حاصل کریں اور اپنے آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کریں، اور جب جسم کا ایمان تازہ ہو جائے گا مولا حسین کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ بس ہمت کرنے کی اور رب تعالیٰ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عشق احمد چاہیے، حب مدینہ چاہیے، ان کو جو دیکھا کرے وہ چشم بینا چاہیے، زندگی اور موت ان کا غم ہو بسر، بس ایسا جینا چاہیے، بس ایسا بننا چاہیے۔ اور آخری بار یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بار ہم مغرق، خذ یدی سہلنا احقالنا، خذ یدی سہلنا احقالنا۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل سے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نہ ساہ کی تکلیف کو، ساقیِ دیدار کوثر مصطفیٰ کا ساتھ ہو، آمین۔ الہی ہم نے گناہوں سے کنارہ نہ کیا، پر آپ نے دل ازردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے جہنم کی تجویز پر مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا یا الہ پاک کرم معاف فرما، رحمت فرما، دین اور دنیا کی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں سچے اور پکے مسلمان بنا۔ یا الہ پاک جس آزمائش میں ہم جھگڑے ہوئے ہیں اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری مدد فرما۔ یا الہ پاک اپنے کریم نبی کے صدقے میں، اپنا رؤوف الرحیم ہونے کے صدقے میں ہمیں کافروں کے مقابلے میں مدد عطا فرما، ہمیں کافروں کے مقابلے میں جرأت عطا فرما، اور ہمیں نیک کر دے اور ہمیں نیک حکمران بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔